سہیل نواز بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام فوبیا کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں، اور اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے میزبان محترم بھائی عبداللہ صاحب کا شکر گزار ہوں، اور حضرت ڈاکٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ آج ایک اہم موضوع پر آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ جو موضوع ہے اسلام و فوبیا، یہ دو لفظوں کے ملاپ سے بنا ہے، ایک اسلام ایک فوبیا۔ فوبیا کا جو لفظ ہے، یہ فوبیا کہتے ہیں خوف کو یا ڈر کو، یا کسی چیز سے انسان وحشت محسوس کرے، اس کو فوبیا کہتے ہیں۔ فوبیا ایک اصل میں مرض ہے، بیماری ہے، جس کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ اسلام و فوبیا کی جو اصطلاح ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ فرانسیسی ایک مصنف تھے جنہوں نے ایٹن ڈائٹ نے 1921 میں سب سے پہلے یہ اصطلاح استعمال کی اسلام و فوبیا کا۔ اس سے پہلے اسلام و فوبیا یہ تو شروع سے، جب سے اسلام آیا ہے تو اسلام کے خلاف چیزیں شروع سے ہے، لیکن جو اسلام و فوبیا کی جو اصطلاح ہے وہ 1921 میں ایٹن ڈائٹ، یہ ایک مستشرق فرانسیسی مصنف تھا، اس نے سب سے پہلے استعمال کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ میں 1941 میں ایٹن میگزین کے نام سے ایک میگزین جو جریدہ اخبار تھا، اس میں پھر یہ اصطلاح باقاعدہ استعمال ہوئی، اور اس کا جو عروج حاصل ہوا جو اسلام و فوبیا کا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو 9/11 کے بعد اس کو ایک عروج حاصل ہوا، ہر جگہ اس کے بارے میں باتیں کی جانے لگی، اس پر باقاعدہ بڑے بڑے کانفرنس منعقد ہونے لگے، اور اسلام و فوبیا کو ایک باقاعدہ طور پر اسلام دشمنی یا مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ سازش کے طور پر اس کو سمجھا جانے لگا۔ لیکن میری اپنی ایک رائے الگ ہے جو میں نے اس پر پڑھا، جیسے ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل طور پر اس کے جو اسباب تھے، اس کے مختلف اسباب تھے، یا مغرب کا جو تصور تھا اس میں بالکل الگ تھا۔ مغرب اس لیے خوفزدہ نہیں تھی کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، یا اسلام میں داڑھی ہے، یا اسلام میں حجاب ہے، بلکہ جب روس کا سقوط ہوا، اشتراکی نظام کا جب وجود ختم ہو چکا تھا، جب روس کو اپنے اس اشتراکی نظام کو قائم رکھنے میں بہت زیادہ دشواری پیش آئی اور وہ ختم ہو گیا، تو اب صرف مغربی نظام رہ گیا تھا، اور اس کے جو مقابل میں تھا وہ اسلام تھا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا جو معاشرہ فراہم کرتا تھا، جو تہذیب فراہم کرتا تھا، جو بنیاد فراہم کرتا تھا۔ تو اسلام و فوبیا اصل میں اس مغربی تہذیب کو جو ایک دھچکا تھا، یا مغربی تہذیب کو جو ایک خطرہ تھا اسلام سے، اس خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک پردہ تھا اسلام و فوبیا کے طور پر، کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، اسلام میں ایک ایسا، یہ مغرب کا یہ سوچ تھا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو جامد مذہب ہے، جس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، وہ 1400 سال پہلے جو مذہب آیا تھا اسی کو لے کر یہ چلیں گے، دنیا کے ساتھ یہ چل نہیں سکتے ہیں، یا اس میں ایک ایسی قدغنیں ہیں، ایسی تدارک یا ایسی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے جن سے یہ لوگ نکل نہیں سکتا، اور اسلام جو دنیا کی قیادت نہیں کر سکتا، یا دنیا کے جو مغرب کا جو کلچر ہے یا مغرب کی جو تہذیب ہے اس کے ساتھ چل نہیں سکتا، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے رول ماڈل ہے، اور قرآن ان کے لیے کتاب، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کے ذریعے پوری دنیا میں اس حکومت کر سکتا ہے۔ مغرب یا مشرق، ہر جگہ پر اگر کسی دوسرا کوئی نظام اگر آ سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام ہے، جس میں ہر پہلو میں اللہ رب العزت نے اس میں چیزیں رکھی ہوئی ہے، ہر چیز میں اللہ رب العزت نے قرآن میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے، چاہے وہ معاشرے کے طور پر ہو، چاہے وہ والد کے لیے ہو، چاہے وہ بیٹے کے لیے ہو، چاہے وہ استاد کے لیے ہو، چاہے اس دنیا میں رہنے کے، معاشرے میں اس زندگی گزارنے کے کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ رب العزت نے اس میں کوئی نہ کوئی احکام، کوئی نہ کوئی قانون، کوئی نہ کوئی
اصول رکھا ہوا ہے تو مغرب کو اسلام سے خطرہ ہے، مغرب کو اسلامی نظام سے خطرہ ہے، مغرب کو اسلام کے جو معاشرت سے خطرہ ہے اور اسلام کے جو نظام سے خطرہ ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے جو مختلف اسباب بیان کی ہے، اس میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آج جو ہم یہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں، اس کا سب سے بنیادی وجہ ہے کہ اسلام کو میڈیا سے نکال دیا۔ میڈیا جو ایک سب سے بڑا ٹول تھا کسی بھی چیز کے ابلاغ کے لیے، اس ٹول سے ہم غائب ہو گئے۔ جب اس ٹول سے ہم غائب ہو گئے تو جو لوگ جس طرح کا چاہتے تھے ہمارے اسلام کو پیش کرنے کا، انہوں نے اسی طرح پیش کیا اور دنیا میں اس طرح کا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اسلام کی دعوت دینے لگے تو مکہ کے قریش نے بھی اس اسلاموفوبیا کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر اور جادوگر کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے نہیں۔ تو اسی طرح اب بھی اسلام کو اسی طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ مختلف جو جھگڑے یا مختلف چیزوں میں اسلام مصوص ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان اسلام ایک امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب سب سے پہلے دعا کی تھی تو سب سے پہلا جو اللہ سے دعا کی تھی وہ امن کے لیے دعا کی تھی۔ امن ہوگا تو پھر باقی تمام چیزیں ہوگی۔ تو مسلمان اسلاموفوبیا یہ، اور میرے اپنے خیال میں جو اسلاموفوبیا پر پڑا ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے تو اسلاموفوبیا کوئی مسئلہ نہیں، یہ مغرب کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں جس طرح اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کرنا چاہیے اسی طرح کام کرتے رہنا چاہیے۔ اسلاموفوبیا مغرب کا مسئلہ ہے، وہ خود حل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔